والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور اپنا خصوصی لطف و کرم فرماتے ہوئے ہمیں ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سانس لینا بھی نصیب فرمایا. یہ ماہ ربیع الاول، یہ ماہ نور، یہ نور اور سراپا نور مہینہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. یہ ماہ مبارک یاد دلاتا ہے حضور آ گئے. یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ انبیاء کرام سے ایک پختہ عہد لیا گیا تھا اور اس عہد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور آ رہے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتا دوں. مالک الملک اس کو یاد کرنے کو حکم دے رہا ہے. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی ساری امت ذرا یاد کریں وہ وقت جب اللہ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ اور پختہ عہد لیا. عہد اور وعدہ اللہ نے محفل سجائی، جس محفل میں حاضرین سارے انبیاء کرام تھے. سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ان سے عہد لیا. اس محفل میں انبیاء کرام کے سوا کوئی اور نہ تھا، سارے نبی تھے. سارے شرکت کرنے والے انبیاء اور رسول تھے اور گفتگو فرمانے والا مالک الملک رب ذوالجلال. اور بات صرف ایک ہی ہوئی. اور بات کیا ہوئی؟ مالک الملک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، مجھے قسم ہے اس کتاب و حکمت کی جو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اس کی قسم کھا کر مالک الملک نے فرمایا کہ
تم جاؤ گے دنیا میں اور اپنے اپنے اوقات میں ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی تم نبھاؤ گے۔ مالک الملک نے اس ذمہ داری کو نبھانے اور یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ڈیوٹی تم دو گے، اور اس ڈیوٹی کے ساتھ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمتوں والے رسول تشریف لائیں گے جو تمہارے پاس موجود وحی کی تصدیق فرمائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم ہر صورت اس سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ہر صورت ضرور بر ضرور ان کی مدد کرو۔ گویا تمام انبیاء کرام کی بعثت کی بات ارشاد فرما کر یہ اعلان کیا کہ تم دنیا میں جا کے یہ اعلان کرو گے کہ سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کرو گے، ان کی تشریف آوری کا تذکرہ کرو گے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت میں اس میثاق انبیاء میں رب ذوالجلال نے ایک ہی بات فرمائی کہ تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول تشریف لائے گا، تم ان پر ایمان لاؤ، تم ان کے دین کی مدد و نصرت کرو۔ گویا تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اور جب بھی آپ تشریف لائے تو جس دور میں بھی آپ تشریف لاتے ہر نبی کو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا لازم تھا، اور آپ کی شریعت کو اختیار کرنا بھی لازم تھا۔ تو ہر نبی نے یہی آ کے پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا، اور اتنا پہنچایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پہلے جو یہود و نصارہ موجود تھے وہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ گویا اتنے تذکرے انبیاء کرام نے فرما دیے ان کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک ایک چیز کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی اتنی پہچان کروا دی تھی کہ ہر کوئی آپ کو اپنی نشانیوں سے، آپ کی علامات سے پہچانتا تھا۔ مالک الملک نے یہ عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے سارے نبیوں کو، فرمایا، اور فرمایا قالا اقررتم، کیا تم نے یہ اقرار کیا کہ تم اپنے اس عہد کو وفا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے میرا بھاری ذمہ یہ اٹھا لیا، اس کا اقرار کرتے ہو کہ یہ ڈیوٹی سر انجام دو گے۔ قالوا اقررنا، تو سارے نبیوں نے کہا ہاں باری تعالیٰ ہم نے اقرار کیا۔ قالا، تمہارے کو ملک نے فرمایا فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ۔
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی آپ کے تشریف لانے پر گواہ ہو جاؤ اور اس عہد پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ پختہ وعدہ کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ یعنی اس میثاق الانبیاء پر اللہ رب العزت خود گواہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ ہر نبی نے جو یہاں تشریف لایا ان کے اسماء گرامی کا تذکرہ مالک الملک نے ہر ایک نبی کا تذکرہ ان کے اسماء گرامی لے کر نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نبی نے یہ فریضہ سر انجام دینا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ان کی غلامی اختیار کرنا صرف تم پر بھی لازم نہیں ہے، ہم پر بھی لازم ہے۔ اس لیے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو رب ذوالجلال نے ہم سے پختہ عہد لیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو وہ جس دور میں بھی تشریف لائیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، حتیٰ کہ انبیاء و رسل پر بھی فرض ہے۔ ہر ایک نے یہ ذمہ داری ڈیوٹی نبھائی ہے۔ بس اسی ایک پوائنٹ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام نے، سابقہ انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کے تذکرے کو ہی میلاد النبی کہتے ہیں کہ آقا تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ کب سے شروع ہے؟ یہ اس وقت سے شروع ہے جب سے میثاق انبیاء ہوا۔ مالک الملک نے اس کو یاد کرنے کا حکم دیا اس آیت میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے انبیاء کرام سے میثاق اور پختہ عہد لیا، اس کو یاد کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ وہ محفل جو ہے وہ محفل اس میں اور کچھ بیان نہیں ہوا ہے سوائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت مبارکہ پورا بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ کوئی اور شریعت کی کوئی بات ہے، صرف ایک بات ہے کہ میرے نبی تشریف لائیں گے۔ یہ بات تم نے سارے لوگوں کو جا کے بتانی ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ تمہاری ڈیوٹی ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کرو گے۔ یہ ہر ایک انسان، خواہ وہ اس کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہو یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہو، اس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کی آپ کی امت سے ہو یا سیدنا نوح علیہ السلام کی امت سے ہو، ہر ایک کو ایک ہی حکم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ ایک ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری ہر فرد کی تھی۔ اب میں نے آپ کو روایت مبارکہ سنائی ابھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبیوں نے پھر یہ ڈیوٹی اتنی نبھائی اور اتنا کچھ تذکرہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کیا، آپ کے اوصاف کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے تذکروں کا، آپ کی سیرت طیبہ کا۔ پچھلے خطبے میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے گوشے سمجھائے تھے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے فضائل، خصائل اور شمائل سارے بیان کیا۔ ایک ایک بات بتائی، کہاں تشریف لائیں گے یہ بھی بتایا، کس جگہ ہجرت کریں گے یہ بھی بتایا، کیسے ہوں گے یہ بھی بتایا،
ایک ایک بات انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی. جو باتیں ہر نبی نے کہی وہی باتیں میں کر رہا ہوں. آپ تک کوئی باتیں پہنچانا چاہتا ہوں جو ہر نبی کی ڈیوٹی مالک الملک نے لگائی کہ حضور آ رہے ہیں. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضور آ گئے. اب حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ڈیوٹی نبھائی، حضور آ رہے ہیں، اور ہم ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کہ حضور آ گئے. اب میں آپ کو ایک ہزاروں واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے یہ ذمہ داری نبھائی تھی. گویا یہ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور آپ کے میلاد منانے کا حکم اللہ نے دیا. سب سے پہلے نبیوں کو دیا. تو نبی اگر اس ذمہ داری نبھانے کے پابند ہیں تو امتی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نہ نبھائے. تو یہ ذمہ داری ہی نبھانے کی بات ساری مالک الملک نے فرمائی. اور قبر میں بھی فائنل سوال یہی ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ میری ذات محبوب کی ذات سامنے ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر ان کی پہچان نصیب ہو گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر ان کی معرفت نصیب نہیں ہوئی ہے تو پھر کچھ نہیں، بس ایک ہی پہچان. یہی پہچان جو ہمیں حکم ہوا کہ اس ذات کو پہچانو کہ قبر میں بھی اسی نے کام آنا ہے، حشر میں بھی اسی نے کام آنا ہے. تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے کرنے کا مطلب ہی ہے کہ نبی کی ذات کی پہچان نصیب ہو اور من میں خوشیاں نصیب ہوں، کیونکہ اس کی عظمتوں کے جب ڈنکے بجیں گے تو آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے نبی کی پہچان اور آپ کی ذات کے ساتھ محبت اور عشق کی کیفیات نصیب ہوگی. اب قرآن نے مقدس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبیوں نے یہ فریضہ کس طرح سر انجام دیا، کتنا سر انجام دیا، اس کو بیان کیا اس آیت مبارکہ میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اتنے تذکرے کیے ہر نبی نے، اور ساری امتیں جو ہیں وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو یا یعقوب علیہ السلام کی امت ہو، بنی اسرائیل ہو یا کوئی ہو، آقا علیہ السلام کے اتنے تذکرے ہوئے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو بیٹوں کی ہر ادا کا پتہ ہوتا ہے والدین کو. ایسے تو نہیں کہہ دیا ہے کہ اتنی پہچان جتنی اپنی اولاد کی پہچان ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی اور بندے کی بھی پہچان ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے انبیاء کرام نے اتنے کیے کہ ہر ایک کو اتنی پہچان نصیب ہوگی جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. لیکن فلما جاءہم، جب وہ تشریف لے آئے، جن کی آنے کی باتیں کرتے تھے، جن کے آنے کے انتظار میں تھے، فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس تشریف لائے، ما عرفوا، جن کو وہ ساری پہچانتے تھے، صفات سے پہچانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے پھر پہچانا نہیں ہے، انکار کر دیا. بد نصیبی کی کیا انتہا، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی پہچان نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہے. تفصیلات بہت ساری ہیں، صرف ایک واقعہ کا تذکرہ کر دیتے ہیں. آپ کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے
1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ ابو کرب، یمن کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا تھا تبا کا، یعنی تبا یمن، یمن کا شہنشاہ۔ جیسے کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، ہر ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، کسرا ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، فراعون مصر، مصر کے بادشاہ۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ تو یہ تبا یمن، یمن کے بادشاہ کی بات ہے، ابو کرب اس کا نام ہے۔ وہ ایک بڑا لاؤ لشکر لے کر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آیا۔ بیت اللہ شریف پر آ کے اس نے غلاف چڑھایا۔ یہ پہلا غلاف ہے جو بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھایا گیا ہے۔ یہ تبا یمن نے پہلا غلاف چڑھایا، یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پر کی حاضری دی، طواف کیے، وہاں کچھ قیام کیا، اور پھر وہاں سے اپنا وہ لاؤ لشکر لے کر یثرب پہنچا، جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نام تبدیل ہو کے بعد میں آقا کی تشریف آوری پر مدینہ الرسول ہو۔ پہلے یہ یثرب نام تھا، یہ یثرب ایک کنویں کا نام تھا، اور جب وہ یہاں پر پہنچا تو یہاں پر کھجوروں کے درخت تھے، نشانیاں تھیں کھجوروں کے درخت۔ اب بھی مدینہ طیبہ میں پہچان ہی جو ہے نا وہ کھجوروں کے باغات کی ہے، ہر طرف کھجوروں کے لہلہاتے باغ ہیں، اور اتنے خوبصورت باغ۔ میں اگست کے مہینے میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کی شہر مدینہ کی کھجوروں کے درختوں کو پھلوں سے لدا ہوا دیکھوں، تو وہ ایک اپنا الگ رنگ ہے، ایک اپنا الگ کیف ہے، ایک اپنا الگ سرور ہے۔ تو وہ مدینہ طیبہ پہنچا، یعنی یثرب پہنچا۔ اس کے ساتھ بہت سارے علماء تھے، 400 کے قریب علماء تھے اس کے ساتھ۔ وہ کچھ عرصہ اس جگہ پر ٹھہرا اور پھر وہاں سے کوچ کرنے لگا، کوچ کرنے کا ارادہ کیا، تو ان علماء نے متفقہ طور پر ایک اجلاس کر کے بتایا کہ ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہاں ہی ٹھہرے ہیں۔ اب بادشاہ کو، تبا یمن کو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ بھئی ذرا ان سے پوچھے تو صحیح، یہ یہاں پر کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ مجھے ان کی بہت ضرورت ہے۔ تو اپنے وزیر کو کہا کہ ذرا جا کے پوچھے تو صحیح کہ وہ یہاں پر کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جا کے ان سے، انہوں نے کہا کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں ساری نشانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سید الانبیاء رسل تشریف لائے گئے، سارے رسولوں کے سردار یہاں تشریف لائے گئے۔ نشانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس ہستی کو پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور یہ ہجرت گاہ ہے، یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے گئے۔ یہ 1000 سال پہلے جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ علماء جو ہے وہ یہاں اس ہستی کے انتظار میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ سارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو منا رہے تھے، یہ سارے تذکرے اور کس کے سوا کوئی نہیں، آپ کے تذکرے آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے تشریف لانے کی خبر کے سوا تو اور کوئی بات نہیں۔
بندہ مومن اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے وہ جگہ نصیب ہو جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، مجھے اس